انڈیا کے ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے میگھالیہ، وہاں پر ڈرونز کے ذریعے ڈلیوری کی جا رہی ہے میڈیسنز کی، ویکسینز کی. ایک ایسی کنٹری جو کہ ایک طرح سے منہ کے بل الٹی گر کے پڑی ہوئی ہے. ایک طرف امریکہ انڈیا کے گیت گار ہے، ادھر سے رشیا بھی انڈیا کے گیت گار ہے. وہ 130 ٹن کا ویٹ اٹھا سکتا ہے. ایک بندے کو، سولجر کو بٹھا کر اس کے اندر میڈیکل کوئی بھی کسی بھی قسم کی فرسٹ ایڈ باکس بھی لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. ڈاکٹر ایس ٹی شنکر کی طرف سے یہ کہا گیا، جب پاکستان کے جو کرکٹ ٹیم ہے میچز کے حوالے سے بات کی گئی تو کہا گیا، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا کندھے پر بندوق رکھ کے یا یہ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے تو جو ہے وہ تعلقات نہیں بن سکتے. شیو سینا جیسی تنظیموں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کی جو فلم ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ اگر یہ بھارت میں ریلیز کی گئی تو وہ اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا یو کے جو ہے اس نے پاکستان کی جو نیشنل ہے میاں عبدالحق صاحب جنہیں میاں مٹھو کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ سینکشنز لگا دی ہیں اس کے اوپر. وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ ایشیا کے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ چھوڑ دیا کہ بھارت ہمارا پارٹنر نہیں ہے، وہ تو گرو ہے بھائی ہمارا. انہوں نے کہا وہ تو اٹ از اے سپر پاور، انہوں نے دے دیا اور اس پہ شادیانے بج رہے ہیں بھارت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوبویسلی انڈیاز پالیسی یہ ہے کہ پاکستانی نیشنلز کو پکڑ کے ان کے اوپر سینکشنز لگواؤ اینڈ کال دیم ایز دا روگ ایلیمنٹس جو وہاں پہ ہیں. دوسری طرف بھارت بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے نیریٹو کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آگے لے کر چل رہا ہے، تو ہم کچھ انہی سے سیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے آگے چل رہا ہے. جب میں مودی صاحب کا دیکھتا ہوں کہ سپریم انڈیا، بگر انڈیا، سپر پاور انڈیا جو ہے وہ ہر ایک سے بات کر رہا ہے، ہر ایک سے بات کر رہا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا. مودی جی کو میں بلکہ اس چیز کی ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے نیشنلزم جو ہے، ہندوازم کو اتنا پروموٹ کیا ہے. اس کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں گی ان دا فیوچر کہ ہاؤ ہز نیشنلسٹ موومنٹ گیو دا بوسٹ. میں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، لیکن کچھ امپورٹنٹ باتیں انہوں نے یہ کی خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے. اینڈ دیٹس ہاؤ کہ ایک طرف امریکہ انڈیا کے گیت گار ہے، ادھر سے رشیا بھی انڈیا کے گیت گار ہے. اینڈ لک ہاؤ انڈیا ہیز مینیج ٹو ریچ ٹو دس پوائنٹ. اچھا، اب اگر یہ دیکھیں ایک طرف اگر ڈاکٹر جے شنکر کا ریسنٹ میں کل ایک سن رہا تھا کہ ڈاکٹر جے شنکر کی جو فارن پالیسی ہے وہ کس طرح ایک جیسے کہہ لیں کہ اوفینسو بھی ہے، اگریسو بھی ہے، اور وہ وٹ ایور ہی وانٹس ٹو گیٹ اٹ ڈن. ابھی میں دیکھ رہا تھا یو کے جو ہے اس نے پاکستان کی جو نیشنل ہے میاں عبدالحق صاحب جنہیں میاں مٹھو کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ سینکشنز لگا دی ہیں اس کے اوپر. ویسے تو صحیح سینکشنز لگائی ہیں کیونکہ جو ان کی حرکتیں تھیں کہ وہ مائنورٹیز کو، ہندوز کو یا عیسائیوں کو مسلمان کرنا زبردستی فورسفلی، دیٹ از ناٹ الاؤڈ ان ریلیجن، وٹ ایور ہی ڈڈ. لیکن دیٹ از اوبیسلی انڈیاز پالیسی یہ ہے کہ پاکستانی نیشنلز کو پکڑ کے ان کے اوپر سینکشنز لگواؤ اینڈ کال دیم ایز دا روگ ایلیمنٹس جو وہاں پہ ہیں. سو دیٹ گیوز دیم اے میسج. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو انڈیا جو ہے یہ سلولی کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، اینڈ دے آر گیٹنگ دا ریزلٹس. خیر، اب ڈاکٹر جے شنکر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پاور ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف انڈیپینڈنٹ پاور نہیں ہیں، ہم پرائمری پاور ہیں. اب پاکستان کا پرابلم یہ تھا کہ پاکستان شروع سے انڈیا کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ پرائمری پاور ہے، نہ ہی وہ کہتے کہ جی ہم انڈیا کو خطے میں ڈکٹیٹ کرنے دیں گے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے. وہ کہہ رہے جی ہم نہیں کرنا چاہ رہے دیں گے، کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ اچیو کرنے کی کوشش کی اونلی تھرو سیکورٹی لینس، اونلی تھرو دا سیکورٹی پرزم. اور ہمیں سمجھا لگا نیوکلیر ویپنز آ گئے، اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی لے لی اور ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن انڈیا کے ساتھ کرنا ہے، اور بس یہی چیز ہے. ہم 15 سال 18 سال یہ پیچھے اپنے بنائے ہوئے جو طالبان تھے، اپنے بنائے ہوئے بچے جو تھے، ان سے لڑنے میں مصروف ہو گئے. انڈیا نے ترقی کرنی شروع کر دی. بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے 2 روز پہلے نیو دہلی میں تقریب سے خطاب کیا اور اس میں کہا کہ جہاں تک پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹنگ ٹائز ہیں، کرکٹ کھیلنے کا معاملہ ہے، وہ ریاست کے مفادات سے زیادہ اہم تو نہیں ہے. بہت سے بھارت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کا جو کرکٹنگ ٹائز ہیں وہ بحال ہونے چاہیے، دونوں ملکوں کا کھیلنا چاہیے. لیکن وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کے مفادات سے بڑھ کر نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان مسلسل بقول ان کے
दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान से इस किस्म के ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे। ये बात उन्होंने एशिया कप जो पाकिस्तान में अगले साल हो रहा है उस तनाजुर में कहा, और कहा कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, उन्होंने कहा कि अगर भारत एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी भारत जो अगले साल वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है वन डे का, वो भी खेलने नहीं जाएंगे। तो ये अब मामला यहाँ तक है। जहाँ तक देखिए भारत के वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से तो सही बात कही है, क्योंकि वो इसी नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे हैं, इसी नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं। और हमने कहीं भी नहीं देखा जब से ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद कि कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो भारत की जानिब के से या उनकी लीडरशिप से या उनकी हुकूमत से कि कहीं भी उन्होंने इस नैरेटिव से रत्ती बराबर भी हटे हों, और वो अपना नैरेटिव प्रमोट किए जा रहे हैं और अपनी यही जो है बात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, इस वजह से पाकिस्तान से ना कोई बातचीत हो सकती है, ना हम कोई और ताल्लुकात रखने चाहते हैं। बल्कि यहाँ तक भी है कि शिवसेना जैसी तंजीमों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान की जो फिल्म है द लेजेंड ऑफ मोला जट, अगर ये भारत में रिलीज़ की गई तो वो इसको रिलीज़ नहीं होने देंगे। इसको जो है यहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग पे बहुत सख्त उसका रद्द-ए-अमल आएगा। तो यहाँ तक मामलात हैं दोस्तों। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन देयर प्रेजेंटेशन एंड इट इज वर्किंग। The West is buying it. West was desperate. America was desperate to have a partnership with somebody against China, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक जो पाकिस्तान के में अमेरिकन थे एम्बेसडर काकर थे उनका नाम, उन्होंने एक ऐसे लिखा था आज से 10 साल पहले, और वो उनको समझा जाता है ही इज नेक्स्ट टू हेनरी कैसिंजर इन फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने इनकी तवज्जो दिलाई थी कि आप ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाएं, और देन द स्टेट डिपार्टमेंट बॉट दैट एसे एंड आइडियोलॉजी, और इसी वजह से ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाना चाहते थे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल पार्टनर बनता था इंडिया। उन्होंने लिया, इंडिया ने बहुत फायदा उठाया इकोनॉमिकली, और दूसरा वर्ल्ड स्टेज पे, यूनाइटेड नेशंस में और कई जगह पे, और उसमें वो कामयाब है उनके। और दूसरा उनका जो डायस्पोरा आता है पढ़ा लिखा होता है, और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे पीएचडी डॉक्टर हो, चाहे वो गूगल का सीईओ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके अंदर नेशनलिज्म होगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा। वो ये उनकी प्लस चीज है। इसके बारे में किताबें लिखे जाएंगी इन द फ्यूचर कि हाउ हिज नेशनलिस्ट मूवमेंट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले